السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دشت وفا کی ایپیسوڈ نمبر 21۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ باہر جنگل میں چلتی ہوائیں اور درختوں کے پتوں کی سنسناہٹ اس تنہا کاٹیج کے باہر ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے اندر مدھم زرد اور مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس فضا کو مزید پراسرار اور دلکش بنا رہی تھی۔ بڑے سے لکڑی کے پلنگ پر مہرما نیم دراز تھی اور اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ ارحم اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس کا مسکولر وجود اور آنکھوں میں موجود وہ جنونی چمک مہرما کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ارحم، تم اتنے قریب کیوں آ رہے ہو؟ مہرما کی آواز میں ہلکا سا لرزہ تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ قریب تو مجھے ہی ہونا ہے وکیل صاحبہ۔ ارحم کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا چہرہ مہرما کے بالکل قریب کر دیا، یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم صرف میری مہرما نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، اور اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا آپ خود تیار کر لینا کیونکہ آج رات میں اپنا پورا حق تم سے لوں گا۔ مہرما کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے غصے اور شرم سے سرخ ہوتے ہوئے ارحم کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھے اور اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تم اتنے بے شرم اور ضدی کیسے ہو سکتے ہو ارحم چودھری؟ میں تمہاری زبردستی پر… اس کی بات اس کے ہونٹوں میں ہی دب گئی جب ارحم نے جھک کر اپنے لب اس کے کانپتے ہوئے اور سرخ ہونٹوں پر رکھ دیے۔ وہ بوسہ زبردستی سے شروع ہوا لیکن آہستہ آہستہ ایک ایسی شدید اور دلگداز کیفیت میں بدل گیا کہ مہرما کے ہاتھ خود بخود ارحم کے کندھوں پر جا ٹکے۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری ضد ارحم کے اس گرم اور بے باک لمس میں کہیں کھو گئی۔ ارحم نے اپنے مضبوط بازوؤں سے اسے یوں بھینچ لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی اس مدھم روشنی میں وہ دونوں محبت اور نفرت کی اس انوکھی آگ میں پوری طرح جل رہے تھے۔ اس طرح شہر کی دوسری سمت چودھری حویلی میں گھپ اندھیرا تھا لیکن ارمان کی آنکھوں سے نیند کو جیسے کوسوں دور بھگا دیا گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ریان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے ہسپتال کے کوریڈور میں کہے تھے۔ یہ کسی باہر والے کا کام نہیں ہے ارمان چودھری، یہ حملہ تمہارے سگے باپ سکندر چودھری نے کروایا ہے۔ ارمان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اس کا اپنا باپ یا اس کا اپنا خاندانی خون جو روز اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کیسے اتنی بڑی گھناؤنی سازش کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچے اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ باہر کا سناٹا اور رات کی خنکی اس کے اندر کی طوفان کو اور بھڑکا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بار بار ریان کی وہ آواز سنائی دے رہی تھی جب ریان نے اسے بتایا کہ اس نے سکندر کو فون پر مہرما اور ارحم پر حملہ کرنے کا کہتے ہوئے خود سنا تھا۔ ارمان کے اندر اپنے ہی باپ کے لیے نفرت کی ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول عام دنوں کی طرح پرسکون نہیں تھا۔ حال کے بڑے صوفے پر سلطانہ بیگم بیٹھی تھی جن کی آنکھیں رات بھر کے رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی اور وہ مسلسل تسبیح پھیرتے ہوئے اپنے پوتے اور مہرما کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کے قریب ہی سکینہ بانو نڈھال بیٹھی تھی جن کے چہرے پر خوف اور صدمے کے گہرے بادل منڈلا رہے تھے اور وہ بار بار ہسپتال کی طرف جانے کی ضد کر رہی تھی۔ دوسری طرف چودھری اکبر علی اور جہانگیر چودھری پریشانی کے عالم میں ہال میں چکر کاٹ رہے تھے اور ان سب کے درمیان سکندر چودھری ایک کونے میں کھڑا بظاہر افسردہ ہونے کا ناٹک کر رہا تھا لیکن اس کے دل میں ایک شاطرانہ خوشی اور اطمینان تھا کہ اس کے خیال میں ارحم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ عین اسی وقت حویلی کے بھاری اور نقاشی والے لکڑی کے بڑے دروازے زور سے کھلے اور دالان میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے وہاں موجود سب کے قدم جکڑ دیے۔ ٹک ٹک ٹک، اونچی برانڈڈ ہیلز کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں نتاشا کھڑی تھی۔ سیاہ رنگ کا مغربی شارٹ برانڈڈ ڈریس کے اوپر پہنا ہوا مہنگا لانگ اوور کوٹ، آنکھوں پر برانڈڈ سیاہ سن گلاسز، کھلے ہوئے سنہری بال جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر گہری ڈارک ریڈ لپسٹک۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک قیمتی چمڑے کا ہینڈ بیگ تھا جس کے اندر وہ زرد ڈائری اور فلیش ڈرائیو موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک لمبا چوڑا آسٹریلین باڈی گارڈ بھی موجود تھا۔ حویلی میں موجود تمام لوگ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئے۔ سلطانہ بیگم نے حیرت سے اپنی دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولی، یہ کون لڑکی ہے اور اس طرح حویلی میں؟ سکینہ بانو نے بھی خوفزدہ ہو کر اپنے آنسو پونچھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ چودھری اکبر علی نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کون ہو تم
اور اس بےہودہ لباس میں چودھری حویلی کے اندر کیسے گھس آئی ہو؟ باہر نکلو۔ لیکن نتاشا نے ان کی بات پر ایک ہلکی سی حقارت آمیز ہنسی ہنسی، اپنے سن گلاسز کو اپنی انگلی سے تھوڑا نیچے کیا اور اپنی زیتونی اور شریر آنکھوں سے پورے ہال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر جب کونے میں کھڑی سکندر چودھری پر پڑی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور زیادہ خطرناک ہو گئی۔ سکندر چودھری کا چہرہ نتاشا کو دیکھتے ہی مارے خوف کے پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہو چکے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کون بلا حویلی میں آ پہنچی ہے۔ نتاشا نے اپنے مخصوص اور دلکش لہجے میں پورے ہال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر چودھری اکبر علی، کیونکہ میں مہمان نہیں بلکہ اس حویلی کی وہ سچی وارث بن کر آئی ہوں جس کے باپ نے 20 سال پہلے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ہال میں کھڑے ارمان اور جہانگیر چودھری نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا، جبکہ سکندر کا دل ہول کھانے لگا۔ نتاشا کا یہ دھماکہ خیز استقبال چودھری حویلی کی بنیادیں ہلانے کے لیے کافی تھا۔ جاری ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا پلیز، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔